السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اجاز ملک اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے سے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں۔ لیکن بعض قومیں ایسی بھی گزریں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، جن میں سرفرست یہودی ہیں جن کا موجودہ سلوگن اسرائیل ہے۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت کی کھلی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں کے متعلق چند ایسے شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جنہیں سن کر آپ یقیناً ان پر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کا قتل کیا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھڑا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک قائم کیا، جہاں اب انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مذہب کی طرح یہودیوں میں بھی بعض دنوں کو خصوصی تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن سمجھا جاتا ہے، اور اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سے سب سے اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سبت جمعے کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ روایتی دن 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چارہ روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ سبت کو امن اور سلامتی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس روز روایتی طور پر یہودی اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دیتے ہیں، اور بعض یہودی لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی رات گھر میں موم بتیوں کو روشن بھی کیا جاتا ہے، اور پھر صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے، جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر مذہب یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو ان کی شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی شرکت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور دونوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اور بعد میں گلاس دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دلہا اور دلہن یہ شراب پی بھی لیتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا نامردی کی وجہ سے شادی نہیں کرتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب اگر کسی کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسومات کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو یہودی عالم بلند آواز میں پڑھتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر دلہا دلہن کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں پی لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی عام رسم گلاس توڑنا ہے، جس کو دلہا اور دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں، اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ اس کو خوش قسمت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس گلاس توڑنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ان کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر اس ظلم کو بھی یاد رکھا جائے۔ جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں
کہ دلہا اور دلہن کتنی دیر شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی زبان میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ نکاح نامے میں دلہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے گا جو طلاق یا مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نقط بھی دے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، باقی الہامی مذہب کی طرح یہودی مذہب میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو یہودی عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہودی مذہب میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، بائبل میں بھی اس کا ذکر اشارتاً ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کسی کماری کو جس کی نسبت نہ ہوئی، وہ ضروری ہے کہ اس کو مہر دے کر اس سے بیاہے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز نہ مانے تو مہر کی جگہ موافق اسے نقدی دے۔ ناظرین گرامی، یہودیت کے ازواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو وہ بنا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، اس کے لیے یہودی قانون میں حکم و رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوگا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دے تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اسے عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ناظرین گرامی، اس کے برعکس دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر باحثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام مذاہب نے عورت کے حقوق کو ثبوتوز کیا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔